میں سید مراد علی شاہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے. آمین. جمہوری عمل کا تسلسل، سندھ میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ مکمل. مراد علی شاہ نے تیسری بار سندھ کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا. نوٹیفکیشن جاری. گورنر کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے حلف لیا. تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی. اسپیکر اویس قادری، ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھنی، سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے شرکت کی. فریال تالپور، قائم علی شاہ، سراج دورانی، ناصر شاہ، شرجیل انعام میمن، امتیاز شیخ، سردار شاہ نے بھی تقریب کو رونق افروز بخشی. سفارت کا تاجر، آئی جی سندھ، کراچی پولیس چیف سمیت اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. سندھ میں امن و امان کا قیام وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیح. وزیر اعلیٰ نے کل صبح 9 بجے اہم اجلاس طلب کر لیا. امن و امان کے متعلق اجلاس میں محکمہ داخلہ کے افسران طلب، آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف کو بھی اجلاس میں بلا لیا. حکومت سازی کے لیے حتمی مرحلہ صوبائی کابینہ کی تشکیل. سندھ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس کو 12 نام موصول. نگراں کابینہ تحلیل، تمام وزراء کے عہدے خط. نوٹیفکیشن جاری. مقبول باقر نے وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دیا. نگراں وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کر کے الوداع کیا گیا. تقریب میں چیف سیکرٹری، صوبائی سیکرٹریز، کراچی پولیس چیف اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے مقبول باقر کو سلامی دی. نگراں وزیر اعلیٰ کا افسران اور نگراں وزراء اور مشیروں نے دفاتر خالی کر دیے. وزیر داخلہ آبپاشی اور وزیر صحت دفاتر خالی کر گئے. وزیر ریونیو بلدیات اور وزیر معدنیات بھی دفاتر چھوڑ گئے. آرکائیوز کلچرل کمپلیکس سے 3 وزراء نے دفاتر خالی کیے. پرانی سندھ اسمبلی کے فرسٹ فلور سے وزیر قانون عمر سومرو بھی چلے گئے. جاتے جاتے سرکاری گروسری کا سامان بھی لے گئے. اینتھنی نوید کے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہونے پر مسیحی برادری خوش. اختر کالوری کے مکین کہتے ہیں اینتھنی نوید کی محنت رنگ لا رہی ہے. اینتھنی نوید نے کہا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ملنا بڑے اعزاز کی بات ہے. تاریخ ساز واقعہ ہے کہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے. نمبر 1 یہ کہ کسی غیر مسلم کا اس عہدے پہ آنا، اور غیر مسلم میں بھی جو ایک بہت باریک سا فرق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا کہ ایک تو اقلیت، اور پھر اقلیتوں میں بھی سندھ میں اقلیت، ان میں سے کسی ایک کرسچن کو لینا. ایک تو اس لحاظ سے کرسچن کمیونٹی بہت فخر محسوس کرتی ہے، ہمارے ہندو بہن بھائی بہت فخر اس پہ محسوس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی قرار دے دیا. ایم کیو ایم کے اہم اجلاس کی آڈیو لیک میں انکشاف. آڈیو میں مصطفیٰ کمال نون لیگ کی قیادت سے ملاقات پر بریفنگ دے رہے ہیں. مصطفیٰ کمال آڈیو میں لیگی قیادت کے رویے کی شکایت کر رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے آڈیو کی تصدیق کر دی. مصطفیٰ کمال نے اسے لندن گروپ کی سازش قرار دے دیا. آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ. سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے. پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں. اہم بات اس کے اندر ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ریکارڈ کر کے لندن کو بھیج رہا ہے. تو لندن نے اس کو صبح سویرے جو ہے اس کو ریلیز کر دیا. یہ سمجھ گئے کہ بہت ہی بڑی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں جو ان کا ایک گھس بیٹھیا ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، جو ان کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کی پکڑائی دے دی ہے. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا چل
گیا کہ ہمارے درمیان ہمارے خلاف اس پارٹی کے خلاف اس قوم کے خلاف کون ہے, ہمارے خلاف کون کام کر رہا ہے. تو جس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا, کوششوں میں لگے ہوئے تھے, اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. صدارتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل. الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 1 دن مقرر کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق ملک میں صدارتی الیکشن 9 مارچ کو ہونے کا امکان. آصف زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ صدارتی امیدوار ہیں. نگران سندھ حکومت میں تعلیمی شعبے کی کارکردگی سب سے خراب رہی. 6 ماہ قائم رہنے والی نگراں حکومت نے تعلیمی شعبہ نظر انداز کیا. درسی کتابیں شائع نہ ہونے کے باعث تعلیمی سال تاخیر کا شکار رہا. تعلیمی سال 1 اپریل سے تبدیل کر کے 1 اگست کر دیا گیا. درسی کتب کی چھپائی کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا. تعلیمی بورڈز ایڈ ہاک ازم کے شکار رہے. انٹر کے خراب نتائج کے باعث سائنس طلباء کو گریس مارکس دینے پڑے. ایم ڈی کیٹ کے پرچے آؤٹ ہوئے. نگراں وزیر تعلیم نے کوئی ایکشن نہ لیا. انٹر بورڈ کی ایک اور نااہلی. پارٹ 1 کامرس امتحانات کے نتائج کا اعلان 9 ماہ بعد بھی نہ ہو سکا. انٹر ضمنی امتحانات ختم ہوئے بھی 2 ماہ گزر گئے. طلباء چکرا کر رہ گئے. متعلقہ حکام خاموش. گورنمنٹ ڈگری کالج لانڈھی 3.5 نمبر کی پرنسپل کا کہنا ہے دیگر فیکلٹیز نتائج متنازع ہیں اور امتحان بھی قریب ہے. نتائج میں تاخیر سے بچے پریشان ہیں. ناظم امتحانات اعلیٰ تعلیمی بورڈ کراچی زاہد رشید نے بتایا مارچ کے آغاز میں نتائج جاری ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آخری مراحل میں اس کا رزلٹ بھی قریب جاری کر دیں گے. دیکھیے سپلیمنٹری کا تو ہم اپنے مراحل جو دفتر کے میکنزم ہے وہ بالکل چل رہا ہے. ایچ ای سی سندھ کا طلباء کے لیے پیغام پاکستان پروگرام. ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نعمان احسن کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان مہم تمام صوبوں میں چلا رہے ہیں. مقصد نوجوانوں کو علمی و فکری بنیادوں پر قومی دھاری کے لیے راغب کرنا ہے. اب اس سال ہم نے دوبارہ اس پروگراموں کا آغاز کیا ہے جس میں ہم کالجز یونیورسٹی مدارس کے اسٹوڈنٹس کو انڈر دی بینر آف پیغام پاکستان ہم انٹیگریٹڈ ایفرٹس کے ذریعے ان کے مختلف نصابی و غیر نصابی پروگرامز آرگنائز کرائیں گے. اس کو جو ذمہ داری ہے اس کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو پوری طرح سے پورا کرے گا اور آگے انشاءاللہ پازیٹیو وے میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ڈال یونیورسٹی میں آئیڈیاز پیش کرنے والے فورم کا احسن اقدام. آفس آف دی ریسرچ اینڈ کمرشلائزیشن گرینڈ فینالے کا اہتمام. وائس چانسلر سعید قریشی پر وائس چانسلر پروفیسر ناصری حسین اور دیگر کی شرکت. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا احسن اقدام. گورنر ہاؤس کے سٹاف کے لیے فلیٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 48 ملازمین کے لیے فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے. کامران ٹسوری بولے 16 سال بعد گورنر ہاؤس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. میں گورنر ہاؤس میں رہوں نہ رہوں ترقی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. 10 لاکھ افراد کے لیے افطار کا بھی اہتمام کیا جائے گا. نیک نیتی سے اس منصب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے بھی جو بھی آئے گا یا میں رہوں. مقصد تو یہی ہے کہ جو یہاں کام اور انیشیٹو چل رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا. اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ویسے تو ہم کریں گے ہی, لیکن اگر گورنر ہاؤس میں موقع دیا تو 10 لاکھ لوگوں کو 1 ملین لوگوں کے لیے اس گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا جائے گا. سندھ میں مختار کاروں کے تقرر و تبادلے. ذوالفقار علی منگی مختار کار. ابراہیم حیدری سب ڈویژن کراچی تعینات. مختار کار ابراہیم حیدری سب ڈویژن نواز کھمرو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. نواز کھمرو کو بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم. سائیں بخش کولاچی مختار کار سب ڈویژن کورنگی کراچی تعینات. عیسیٰ پلیچو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. بورڈ آف ریونیو رپورٹ کرنے کا حکم. مختار کار وقار احمد شیخ کا نارو ضلع خیرپور سے صبح دیر و تبادلہ. نوٹیفکیشن جاری. سب رجسٹرار بورڈ آف ریونیو جمشید ٹاؤن کراچی ذوالفقار علی عہدے سے فارغ. بورڈ آف ریونیو حیدرآباد رپورٹ کرنے کا حکم. منصور احمد سومرو سب رجسٹرار جمشید ٹاؤن تعینات. اشرف حسین انصاری ڈپٹی سیکرٹری ماحولیات موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی تعینات. اشرف حسین انصاری کو 1 ماہ قبل
18वीं ग्रेड में तरक्की मिली थी, नोटिफिकेशन जारी। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार, शहर में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर लगे बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा, लकड़ियां, बोर्ड और बैनर्स गाड़ियों से टकराने लगे। इंतजामिया की नाअहली से जानी और माली नुकसान का खदशा। गैस कनेक्शन हासिल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुई सदर ने घरेलू सारिफिन के लिए नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी 26 माह बाद उठा ली। गैस के नए कनेक्शन सिर्फ RLNG बेस्ड होंगे। RLNG बेस्ड गैस चार्जेस कुदरती गैस चार्जेस से ज्यादा होंगे। गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। अवामी कॉलोनी, मलिर, मॉडल कॉलोनी और ऑल सिटी एरिया के मकीन खार लकड़ी और सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात दुगने हो गए। बिजली की लोड शेडिंग से घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी अजियत में मुब्तला। लियाकताबाद लोहा मार्केट में बिजली की आग मचोली जारी। ताजरों ने शिकवा किया, कारोबारी औकात में बिजली बंद कर दी जाती है। बहुत मुतासिर होता है। सुबह आते हैं हम 10 बजे, जब दुकान खोलते हैं तब लाइट नहीं होती, फिर 12 बजे लाइट आती है, 3 बजे फिर चली जाती है, फिर 6 बजे फिर चली जाती है। दिन में 3-4 दफ़ा ये लोड शेडिंग होती है। मुश्किल से 4 से 4.5 घंटे हमें काम करने का टाइम मिलता है। हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई, हम लोग काम करने के लिए मशीन मंगवाई थी, हमने चाइना से इंपोर्ट की थी। अब मसले मसाइल हैं, लाइट के इतने हैं कि हम क्या करें, अब हर 1.5 घंटे बाद लाइट चली जाती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स की कमी, 63,219 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, 279 रुपये 28 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये का हो गया। यूरो 304 रुपये 80 पैसे, बरतानवी पाउंड 356 रुपये का हो गया। अमराती दिरहम 76 रुपये 70 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 91। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी, सियासी बेयकीनी खत बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। IMF मुआहदे से पॉलिसी खदशा खत्म होंगे। पाकिस्तानी बॉन्ड का रेट $69 से कम हुआ तो नुकसान लेकर निकल आएंगे। और शहर-ए-कायद के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों की सलाहियतों ने हाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल शासिया शहाब ने बताया, स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती। बच्चे बहुत खुश हैं। उसका रीज़न ये कि ये वही सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अपने स्कूल में कर रहे थे अपने फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स के साथ, और आज वो अपने पेरेंट्स के सामने वही सारे डिस्प्लेस करेंगे, वही सारी एक्सरसाइजेस करेंगे।